تاریخ پڑھیں ہم اور آپ کو احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ اسلام میں جب مکمل طور سے لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی یوں ہی نہیں رہتی۔ جب اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں اور آخرت دونوں اس طرح سنور جایا کرتی ہے، ایسے بن جایا کرتی ہے جن کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ بندے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام میں داخلہ لینے کے بعد میں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں ان کے ہاتھ اور پاؤں، ان کے جسم کے ہر اعضاء جب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو مسجدیں من سے آباد نظر آتی ہے۔ حضرات وہ مسجدوں میں سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام ہو یا اور بھی مواقع ہو، نیک مواقع، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے نظر آتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر کے وہ آگے آگے نظر آئیں گے۔ مگر حضرات محترم جب تک اسلام میں داخلہ نہ ہوگا، حضرات گرامی ہم اور آپ کے ماحول میں شرابی بھی پائے جائیں گے۔ جب تک اسلام میں داخلہ نہ ہوگا، ہم اور آپ کے ماحول میں، ہم اور آپ کی سوسائٹی میں جوا کھیلنے والے بھی پائے جائیں گے۔ جب تک ہم اور آپ کا اسلام میں داخلہ مکمل طور سے نہ ہوگا تب تک ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں جنم لیں گی۔ مگر جب اسلام میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، جب اسلام میں ہمارا داخلہ ہو جاتا ہے تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی طرح ہو، مگر صحابی رسول کی زندگی پڑھے یا خدا کے نیک بندوں کی زندگی پڑھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس سے سنتا ہے نا اس کا کان میں ہو جاتا ہوں، وہ جس سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ میں ہو جاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جس سے بولتا ہے اس کی زبان ہو جاتا ہوں، جس سے پکڑتا ہے اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، جس سے چلتا ہے اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں۔ گویا مطلب یہ ہے کہ بولنا زبان تو بندے کی ہوتی ہے مگر بولنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، حضرات پکڑ ہاتھ تو بندے کے ہوتے ہیں مگر پکڑنا خدا کا ہوتا ہے۔ بندہ سراپا مظہر اور صفات ربی کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رب کے صفاتوں کا عظیم مظہر بن کر کے دنیا میں گھومتا ہے۔ وہ جب انسان مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، آپ تاریخ پڑھیں اور زندگی پڑھیں آپ کو احساس ہوگا۔ آج ہم نیاز و فاتحہ دلاتے ہیں، کوئی غوث اعظم کے نام فاتحہ دلا رہا ہے، کوئی غریب نواز کے نام فاتحہ دلا رہا ہے، کوئی سیدی سالار مسعود غازی کے نام فاتحہ دلا رہا ہے، کوئی امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت سرکار کے نام نیاز دلا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم نے صرف نظر و نیاز تک محدود اپنے آپ کو کیوں رکھا ہے؟ ہم نے ان کی زندگی کیوں نہیں پڑھی ہے؟ ان کے شب و روز کو ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ ان کے زندگی کو کیوں نہ، زندگی کا جائزہ ہم نے کیوں نہ لیا؟ اللہ اکبر، یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ اللہ، آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلے نا، دیکھا ایک ہٹا کٹا نوجوان ہے جو مسجد کے دروازے پر کھڑا گفسڑا کیا اور باتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے۔ آپ نے اس کے بازو کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا تو کتنا بڑا بہادر اور دلیر انسان ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا سرکار یہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کون بہادر ہوں، کون سا پہلوان ہوں، کون سا دلیر ہوں؟ کہا یہ بتا کیا تجھے اگر وقت کا حاکم بلائے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کہا دوڑ کر جاؤں گا۔ کہا اگر وقت کا پولیس بلائے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ وقت کی گورنمنٹ آواز دے کیا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کہا میں دوڑ کر کے جاؤں گا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں سن، جس کے بارے میں تو کہتا ہے میں دوڑ کر کے جاؤں گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے بنایا ہے اور 5 وقت مسجدوں سے آواز سنتا ہے، میرا رب اپنے گھر میں بلاتا ہے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہا ہے۔ تو اگر بہادر نہیں تو کیا ہے، دلیر نہیں تو کیا ہے؟ رونے لگا اور رو کر کہتا ہے وہ میرے سرکار مجھ سے بڑی لغزش اور بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرمائیں، اب آئندہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، کبھی نماز چھوٹے گی نہیں میری۔
وہ میرے بھائی ہم غوث اعظم کے نام فاتحہ دلاتے ہیں تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ خواجہ غریب نواز کے نام فاتحہ دلاتے ہیں تو ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آج عمل ہمارے ہوتے ہیں، انگلیاں دوسروں کی اٹھتی ہیں، آج بدعملی میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں، نگاہیں لوگ دکھا رہے ہیں، آج بدعملی ہمارے اندر بھری ہے، لوگ انگلیاں بزرگوں کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، نظر و نیاز دل کھول کے کر لینا، مگر کم سے کم ان کی زندگی تو پڑھ لو، ان کے شب و روز کے طریقے تو پڑھ لو، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ تو دیکھ لو، وہ زندگی کس طرح گزارتے تھے، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا تھا۔ حضرات ہم نے صرف یہ سمجھا 11ویں آئے تو بکرے پہ بکرا اڑا دو وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں، یہی ہم نے سمجھا ہے، ہم نے بس اسی تک ہم نے محدود رکھا۔ یاد رکھ میرا بھائی، حشر کے میدان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے مولانا کو بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا، حشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے جلسہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، حشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے 11ویں تم کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو۔ یاد رکھ میرے آقا فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت سب سے پہلا جو رب کا سوال ہوگا، میرا رب جو پوچھے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھے گا، بول نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، بول سجدے کے ساتھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، بول مسجدوں کو آباد کر کے آیا ہے جو مسجدوں کو ویران کر کے آیا ہے۔ او میرے بھائی اس وقت رب کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے، خدا کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ میرے مولا یوں ہی زندگی بسر کر کے آیا، میں نمازی، میرا بیٹا نمازی، باپ بے نمازی، تمام تر احبا اقربا گھر کا ہر فرد بے نمازی، اسی طرح بے نمازیوں میں ڈوبے ہم لوگ چلے آئے، کیا جواب دو گے خدا سے؟ خدا کی بارگاہ میں کیا تمہارا جواب ہوگا؟ مسجدیں لمبی چوڑی بڑھیا بہترین اچھی خاصی خوبصورت بنوالی مسجدیں ویران رہی۔ آج کم و بیش اس علاقے میں دیکھیں ہر گاؤں کی مسجد بڑی خوبصورت بن گئی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب کبھی تاریخ نظروں کے سامنے آتی ہے نا تو دل بالکل خون کے آنسو روتا ہے کہ اس وقت کی مسجدیں کیا مسجدیں تھیں۔ جب مسجدیں کچی تھی نا تو نمازی پکے ہوتے تھے، جب مسجدیں مٹی کی ہوتی تھی تو نمازی اس طرح ہوتے تھے کہ میرے آقا فرماتے ہیں او میرے صحابہ، جب تم نماز پڑھ کر کے مسجد نبوی سے نکلتے ہو تو جو قدم رکھتے ہو نا، یہ قدم کی راحت عرش آدم پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نمازیوں کا مقام ہوتا تھا۔ مگر آج مسجدیں دیکھیں بڑی خوبصورت بنی ہے، بڑی عالیشان مسجدیں بن گئی، رونا اس بات کا ہے کہاں سے لاؤ گے ان میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے، کہاں سے لاؤ گے نمازی؟ اور یاد رکھ میرا بھائی، نہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ قوم کا جوان نماز پڑھتا ہے، نہ قوم کا بزرگ نماز پڑھتا ہے، نہ آج کسی کو کوئی نماز سے لینا دینا، نماز سے کوئی مطلب ہے۔ یاد رکھ میرے بھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدس صحابہ کی جماعت آئی، آنے کے بعد عرض کرنے لگی آقا فلاں کو جانتے ہیں؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ علیہ السلام اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے چلو چل کر کے دیکھتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ میرے آقا گئے، تشریف لے گئے۔ جب صحابی رسول اور میرے مصطفیٰ پہنچے اور مکمل مقدس مصطفیٰ کی جماعت پاک میں جب میرے آقا جب تشریف فرما ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جگمگا رہا ہو۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے، تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ اللہ اکبر، میرے آقا تشریف فرما ہوئے، صحابی رسول سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او صحابہ ذرا کپڑا اٹھاؤ، چہرے سے پردہ چادر ہٹاؤ۔ جب چادر ہٹائی نا تو میرے مصطفیٰ پسینے سے بھیگ گئے، نبی پسینے سے بھیگ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پسینے سے بھیگ گئے مصطفیٰ۔
جب پسینے سے بھیگے تو صحابہ سب تعجب سے دیکھ رہے کیا ہوا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چادر ڈھک دو, چادر بند کر دو. چادر بند کر دی گئی. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ پریشانی اور یہ پسینہ کیسا؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ذرا چادر ہٹا کے دیکھو نا. چادر جب ہٹائی گئی نا تو وہ چادر کے نیچے جب دیکھا مرنے والے کا چہرہ سور کا چہرہ ہو گیا تھا. مرنے والے کا چہرہ خنزیر کا چہرہ ہو گیا تھا. سور کا چہرہ جب دیکھا صحابہ نے بارگاہ نبی میں عرض کرنے لگے آقا یہ کیا معاملہ ہے میرے مصطفیٰ؟ اچھا خاصا انسان تھا, بہتر چہرہ تھا, مگر یہ چہرہ بدل کیوں گیا؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے اپنے دست پاک کو پھیرا, نبی کا دست پاک پڑا. اللہ اکبر. وہ مقدس مصطفیٰ کا دست پاک ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں محبت سے بارگاہ نبی نے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کے مقدس ہاتھ پڑے ہیں. صحابہ کی یعنی وہ چہرہ ٹھیک ہو گیا, بحال ہو گیا. جب چہرہ ٹھیک ہوا تو میرے مصطفیٰ نے حکم فرمایا, نبی نے ارشاد فرمایا او لوگو انہیں نہلاؤ, نہلا دو. نہلا دھلا کر کے جب کفن پہنا کر کے جب کفن پہنانے لگے نا تو صحابہ پھر دوڑ کر آئے یا رسول اللہ وہ چہرہ پھر بدل گیا, انسان سے چہرہ سور کا چہرہ ہو گیا. میرے آقا پھر گئے اپنے دست پاک کو اپنے ہاتھ کو یوں پھیرا چہرے پر اور چہرہ پھر ٹھیک ہو گیا. میرے مصطفیٰ گئے ارشاد فرمایا اٹھاؤ لے کر کے چلو. قبرستان لے کر پہنچے قبر پر. جب قبر پر قبرستان لے کر پہنچے نا تو میرے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی. کس نے پڑھائی تھی؟ مصطفیٰ نے, میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. اللہ اکبر. میرے نبی جنازہ کی نماز پڑھا رہے ہیں. جنازہ کی نماز پڑھانے والا کوئی عالم نہیں ہے مسلمانوں. نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی پیر نہیں ہے. نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی کسی کا استاد نہیں ہے, بلکہ نماز جنازہ پڑھانے والا خدا کا محبوب ہے. توجہ ہے تخلیق کائنات ہے جس کے صدقے میں رب فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ زمین کا فرش نہ بچھاتا, آسمان کا شامیانہ نہ تانتا, یہ چاند و سورج نہ بناتا, یہ ستارے نہ بناتا. محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آدم کو نہ پیدا کرتا, نوح کو نہ پیدا کرتا, لوط کو نہ پیدا کرتا, داؤد و دانیال کو نہ پیدا کرتا. یہاں تک میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں رب ہوں, اپنے رب ہونے کا بھی ظاہر نہ فرماتا, رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا. میرے محبوب وہ مصطفیٰ کی مقدس ذات ہے, نبی کی پاکیزہ ذات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. آج کسی کے گھر کا بیٹا اگر عالم ہو یا حافظ ہو, اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو, اگر گھر کا پڑھا دے تو مقدر کی میراث ہے. اگر پیر صاحب پڑھا دے تو پوچھنے مت, اس لیے کہ میرے باپ کا جنازہ میرے پیر نے پڑھایا تھا, میرے دادا کا جنازہ میرے استاد نے پڑھایا تھا. میرے گھر کے افراد کا جنازہ یا میرے گھر میں انتقال جو ہوئے, ماں ہوئی یا کوئی ہوا, اس کا جنازہ پڑھانے والے فلاں عالم صاحب آئے تھے, فلاں مفتی صاحب آئے تھے. اللہ اکبر. مگر یہ جنازہ پڑھانے والا کوئی مفتی صاحب نہیں ہے, مدبر صاحب نہیں ہے, عالم صاحب نہیں ہے, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا وہ صحابہ قبر میں اتارو. جب قبر میں اتار دی گئی نا, قبر میں اتارا گیا, جب اتارا گیا قبر میں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ذرا چہرے سے کفن ہٹاؤ. تو جب چہرے سے کفن ہٹایا گیا نا تو پھر دیکھا وہ چہرہ پھر بدل گیا, پھر وہ چہرہ خنزیر کا چہرہ ہو گیا, پھر وہ چہرہ سور کا چہرہ ہو گیا. آج ہم کس پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں, آج ہم کس پر کیسے کیا معاملہ ہم اور آپ کا بن چکا ہے مسلمانوں. نہ نماز سے ہمیں مطلب, نہ روزے سے مطلب, پھر بھی اس بات کا دعوے دار اور اس بات کے دعوے ہم کرتے ہیں ہم تو جنتی ہے, جنت ہمارے باپ کی ہے. یوں آسان جنت نہیں ہے میرے بھائی. اگر جنت اتنی آسان ہوتی نا
کربلا کے میدان میں 6 ماہ شیرخوار علی اصغر کے حلق پر تیر نہ لگتے۔ اگر اتنی جنت آسان ہوتی تو میدان کربلا میں مقدس مصطفیٰ کی شہزادی حضرت زینب کے چہرے سے چادریں نہ کھینچی جاتی۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو الحضرت عباس علم بردار کے بازو کربلا میں نہ کاٹے گئے ہوتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو کربلا کے میدان میں خون و خاک سے علی اکبر کی جوانی نہ تڑپی ہوتی۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے پورے کنبے کو لے کر کربلا میں نہ گئے ہوتے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ جنت تو وہ جنت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جنت اطمینان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں مسلمانوں تو بنی ہوئی جنت کو ہم جہنم میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑے آسان لب و لہجے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے آج بہت آسان جملے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب چہرہ دیکھا نا تو ارشاد فرمایا، وہ لوگوں ہے کوئی اس کا کوئی اپنا یہاں؟ مرنے والے کا ہے کوئی اپنا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ تو کہا اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا؟ کہا صرف ایک بیوی ہے، صرف بیوی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے کہاں ہے؟ عرض کرتے صحابہ یا رسول اللہ وہ دیکھیے دور کھڑی رو رہی ہے، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی دور کھڑی رو رہی ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بلا لاؤ اسے۔ بلا لایا گیا۔ قریب آ کر کے جب پہنچی نا، مکمل پردے کے عالم میں ہے، میرے مصطفیٰ کی پلکیں بھیگی ہیں۔ رو کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او خاتون ذرا یہ بتا اس کا عمل کیا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا جو بار بار چہرہ بدل جا رہا ہے؟ کیا معاملہ تھا جو اس کا چہرہ بار بار خنزیر کے چہرے جیسا ہو جا رہا ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسجد نبوی سے آذان کی آواز بلند ہوتی تھی، جب آذان کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ چادر تان کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ میں کبھی کبھی آواز دیتی تھی نا تو یہ کہا کرتے تھے سونے دے، آرام کرنے دے، پھر کبھی پڑھ لیا جائے گا، پھر کبھی پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اور لوگوں سنو، یہ بے نمازی کا چہرہ ہے، اور جب بے نمازی کا چہرہ میرے ہاتھ لگانے سے تھوڑی دیر تک بدل سکتا ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے اگر تھوڑی دیر بدل سکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر بے نمازی دنیا سے جائے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا، اور رب کے سامنے وہ رہے گا کیسے؟ کس منہ لے، کون سا منہ لے کر، کس صورت میں رب کے سامنے حاضر ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، او صحابہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو نا، زندگی گزارنا چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو کہ اطمینان سے گزر جائے، تو صحابہ جب مصیبت میں پڑنا نا تو گھر پہ مصلی بچھا لینا، جب پریشانی کا وقت آئے نا تو رب کی بارگاہ میں سر جھکا لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں سنو، یہ زمانہ اتنا خطرناک زمانہ ہے، اتنا پرفتن دور ہے کہ اس دور میں اگر کسی سے اپنی پریشانی کہو گے تو ٹھٹھا اڑائے گا، مذاق کرے گا، ہنسے گا، مگر وہ لوگوں سنو، اگر تم اپنی پریشانی رکھ کر زمین پر اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اپنے رب سے کہو گے تو رب پوری بھی کرے گا اور مصیبتوں کا خاتمہ بھی رب فرما دے گا۔ حضرات محترم، آج ہمارے پاس اللہ ماشاءاللہ سب کچھ ہے، کیا نہیں آج ہمارے پاس؟ ایک ایک جوڑ کپڑے، ایک ایک جوڑا کپڑا، اگر آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جوڑے کپڑے میں صحابہ اور ان کی بیوی دونوں پہن کر نماز پڑھنے والے، وہی نماز وہی کپڑا پہن کر کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ کر کے جا رہے تو وہی کپڑا پہن کر کے ان کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے پاس یہ نوبت تو نہیں ہے نا، یہ کمی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس،
मगर फिर भी आज हम और आप नमाजों से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं। और याद रखें, आज हम ये सोचते हैं कि दीन से दूर रहकर, मस्जिदों से दूर रहकर, नेक कामों से दूर रहकर हम अपने आप का बहुत बड़ा या अपने आप को बड़ी बहुत वीआईपी समझते हैं। याद रखें, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जीने जिस तरह जीना चाहे, जिस तरह जिंदगी बसर करना चाहे, जरा आंख तो बंद होने दे, फिर पता चलेगा कि कैसे जी करके आया, कैसी जिंदगी बसर करके आया। और याद रखें, दुनिया ये ख्वाबगाह है, ख्वाबगाह है दुनिया। जैसे सपना देखते हैं ना, ख्वाब, ये ख्वाब है बस। जब तक बस फर्क सिर्फ ये है कि वो ख्वाब सो करके देखा जाता है, मगर ये जिंदगी का ख्वाब हम जाग करके खुली आंखों के साथ देख रहे हैं। खुली आंखों के साथ हम सो गए, ख्वाब देख रहे हैं, हम फला जगह के बादशाह हैं, हमारी शहजादी हैं, तमाम सब वज़रा और तमाम लोग हैं, आगे पीछे लोग लगे हैं, बड़े बड़े भयानक हवेली है, अलीशान राज दरबार है। हम ख्वाब देख रहे हैं, आधा घंटा देखा, 10 मिनट देखा, आँख खुल गई, क्या मिला? वही छप्पर। आँख खुली, क्या मिला? वही चारपाई। आँख खुली, क्या नजर आया? कुछ नहीं नजर आया। बस याद रखें मुसलमानों, ये जब तक हमारा आपकी आंखें खुली है ना, तब तक जो देखना चाहे देख लें। जिस चीज का ख्वाब देखना चाहे, वो चाहे हवेली का ख्वाब हो, चाहे बिल्डिंग का ख्वाब हो, चाहे वो बादशाह का ख्वाब हो, चाहे दौलतमंदी का ख्वाब हो, चाहे अमीरी का नशा हो, जिस तरह जो देखना चाहे देख ले। जिस दिन आंखें बंद होगी ना, तो फकत अमल ही अमल दिखाई देगा। जिसके पास जो अमल होगा वही तो देखेगा, अमल होगा वही तो देखेगा। हमें बताओ, कोई कब्र में किसी के साथ जाता है? हम बताएंगे कोई है जो जाता है, हम साबित करेंगे जाने वाली चीज जाती है। कब्र में आज तक आपने नहीं सुना होगा कि अगर बेटा मरा हो तो बाप प्यार में कब्र में साथ उतर गया हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि माँ मरी हो या बेटा मरा हो तो बेटे से माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है माँ बेटे से। एक बेटा बीमार है, बीमारी का आलम ऐसा है ना कि बेटे की बचने की उम्मीद नहीं, छोटा सा बच्चा है, माँ सरहाने बैठी रो रही है। तब तक एक फरिश्ता नमूदार हुआ, तो फरिश्ते ने कहा, ओ माँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है, बोल एक तेरी सबसे बड़ी परेशानी जो तू परेशान है ना, बता, एक परेशानी बता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, ये जो परेशानी कह दे उसे दूर कर दे। अंधी माँ है, नाबीना, आंखों से नहीं देख सकती, अंधी माँ। तो फरिश्ते ने सोचा कि ये आंख मांगेगी, पीड़ाई मांगेगी, देखना मांगेगी। जब माँ ने कहा ना, देखो अगर कुछ देना चाहते हो, रब ने वाकई में भेजा मेरी मदद के लिए, तो मेरी औलाद, मेरे बेटे को अल्लाह से शिफा मांग। कहा पछताओगी? कहा वो आगे की बात आगे देख लेंगे, मगर मेरे बेटे को शिफा दे। अल्लाह से कहो अल्लाह शिफा दे। तुरंत वो ठीक हो गया। जब तुरंत ठीक हो गया, कुछ पढ़ा लिखा, यहाँ तक कि बहुत पढ़ लिख गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। शादी हो गई। जब शादी हो गई ना, शादी के बाद में दोनों मियाँ बीवी साथ रहने लगे। तो एक दिन बेटे ने कहा, माँ, मेरी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसे कहीं अलग मकान बनवा दो या अलग घर ले दो। अल्लाह अकबर। जब इस तरह कहा ना, अल्लाह अल्लाह, तो वो नौजवान था, बीवी के झांसे में आ गया। तो उस बीवी के कहने पर पहुंचा नौजवान, माँ से कहने लगा, माँ, तुम्हारे लिए एक अलग घर खरीदता हूँ, एक अलग मकान बनाता हूँ। अल्लाह अकबर। तो माँ ने कहा, बेटा, पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? अलग मकान बनाने की क्या जरूरत है? अलग मकान क्यों खरीद रहे हो? जहाँ लोग ज़ईफ़ी के आलम में रहते हैं, कहाँ तो पूरे जहाँ लोग रहते हैं, चलो उसी जगह मुझे भी छोड़ करके आओ, वहीं छोड़ाओ मुझे। ले करके गया बेटा, वहीं छोड़ करके चला आया। माँ एक कोने में बैठी रो रही है। तब तक कोई फरिश्ता फिर आ गया, कहने लगा, माँ, मैंने कहा था पछताओगी। कहा, चुप रहो, मैं पछताती नहीं हूँ। कहा, फिर रब ने भेजा है, अगर कोई चीज, कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, हम ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अल्लाह ताला का हुक्म लेकर के वो फरिश्ता जब आया ना,
تو ماں نے پھر کہا کہ وہ اگر تم کچھ مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ نے مدد کے لیے بھیجا ہے، تو ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا اب تو یہ ضرور مانگے گی کہ آنکھ اچھی ہو جائے، اب تو ضرور مانگے گی آنکھوں میں روشنی آ جائے، اب تو ضرور مانگے گی کہ بیٹا سدھر جائے، بیٹے کے ساتھ رہنے لگو۔ مگر جب ماں نے مانگا ہے نا، اللہ اکبر، تو فرشتے سے ماں کہتی ہے، او اللہ کے مقرب فرشتے سن، میں جب تک بیٹے کے ساتھ تھی اس کے کھانے کا خیال رکھتی تھی، اس کے پانی کا خیال رکھتی تھی، اس کے سونے کا خیال تھا، کب سوتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ او اللہ کے مقرب فرشتے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دے کہ میرے بیٹے کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ ماں نے کیا مانگا؟ ماں ہوتی ہے ماں، یہ ماں ہوتی ہے۔ حضرات میں بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آج جو ہم اور آپ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی نہیں کسی کے ساتھ قبر میں جاتا، چاہے جتنا پیار کرے باپ، چاہے جتنی محبت کرے ماں۔ بیوی جو محبت کے دم بھرتی ہے، بیوی بھی ساتھ نہیں جاتی۔ مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھ دی گئی، مومن کا جنازہ تھا، ایمان والے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھنے کے بعد میں قبر میں اتار دیا گیا۔ اب قبر میں اتارنے کے بعد جب لوگ واپس چلے آئے، منکر و نکیر یہ جب دونوں فرشتے یہ زمین کو پھاڑتے ہوئے جب آتے ہیں، اللہ اکبر، آنکھیں اتنی بڑی بڑی، ایسا لگتا ہے جیسے آگ کے انگارے اگل رہی ہوں۔ جب وہ زمین پھاڑ کر کے قبر میں آتے ہیں، جھنجھوڑ کر مردے کو اٹھاتے ہیں، جب جھنجھوڑ کر مردے کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں وہ وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہوتا ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جب سنا نا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب فرشتے پہنچے، مردے کو جھنجھوڑا، اور جب جھنجھوڑا مردے کو نا، تو عادتاً عادی نمازی تھا، عادتاً نماز پڑھتا تھا۔ عادتاً مطلب جب کان میں آواز آذان کی پڑ جائے نا، تو اب اسے نماز کی سوا کچھ نہ دکھائی دے۔ نماز عادتاً درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عادتاً نمازی ہوگا، آذان کی آواز سن کر کے اسے کسی چیز کی چین نہ پڑے، فقط نماز یاد آئے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں قبر میں جب فرشتے جھنجھوڑیں گے، اٹھے گا نا، دیکھے گا کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، تو فرشتوں سے کہے گا وہ لوگوں رکو ذرا، نماز عصر تو پڑھ لینے دو، نماز عصر تو پڑھ لینے دو۔ جب نماز عصر پڑھ کر کے فارغ ہوگا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب چہرہ پھیر کر دیکھے گا نا، تو قبر کی ایک کونے میں، قبر کے کونے میں ایک حسین و جمیل دلہن گھونگھٹ کیے بیٹھی ہوگی۔ اللہ اکبر، دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا یہ تو قبر ہے، کوئی روم تو نہیں، یہ تو قبر ہے، کوئی کمرہ تو نہیں، قبر میں یہ دلہن کہاں سے آ گئی، یہ دلہن کا آنا کیسا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اس سے پوچھے گا تم کون ہو، تب وہ جواب دے گی ذرا پردہ ہٹاؤ، چہرہ دیکھ لو نا۔ اللہ اکبر، جب پردہ ہٹائے گا، پردہ ہٹا کر جب دیکھے گا نا، تو مسکرا اٹھے گا اور مسکرا کر کہے گا یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پڑھی ہوئی نماز ہے، میری پڑھی ہوئی نماز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے جب قبر میں آئیں گے نا، تو دائیں طرف نماز، بائیں طرف روزہ، سرحانے قرآن،
چاروں طرف سے یہ پہرے لگاتے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے سوال, نماز کہے گی تجھے پتہ نہیں میں پڑھی ہوئی رب کی نماز ہوں. قرآن کہے گا تجھے پتہ نہیں جس کتاب کو رب نے نازل کیا تھا اسے یہ پڑھ کر کیا آیا ہے. یہ روزہ کہے گا یہ وہ میں روزہ ہوں جسے رب نے فرض کیا تھا. اللہ اکبر. وہ مسلمانوں, نہ جانے کتنے جنازے ہم اور آپ اپنے کندھوں پر لے جا کر قبرستان پہنچا چکے, پھر بھی ہوش نہیں آتا. آج ہم چھوٹے بڑے کے چکر میں پڑے ہیں. یاد رکھ, اسلام میں اس کی جوتے پر حیثیت ہوتی ہے جو اسلام سے دور ہو, شریعت سے دور ہو, جو نماز سے دور ہو, جو روزے سے دور ہو, جو دین سے دور ہو. اس کی عزت جوتوں پر رکھو, جوتوں پر. دیکھ لو اگر وقت کا حاجی ہے, دیکھ لو وقت کا نمازی ہے, دیکھ لو وقت کا پرہیزگار ہے, وقت کا متقی ہے, چہرے پر سنت رسول ہے, غریب ہو تب بھی اس کی عزت سر آنکھوں پر اٹھا کر رکھ لو. اس لیے کہ تم اس متقی پرہیزگار بندے کی عزت کرو گے, اللہ رسول تجھ سے خوش ہوتے ہوئے نظر آئے. اور یہ ذلیل لوگ ذلیل ہی کی عزت کرنا پسند کرتے ہیں. یاد رکھیں اس بات. بے غیرت جو ہوتے ہیں ذلیل, بس وہ اسی میں مست رہتے ہیں. ان کو اس بات کی پتہ نہیں کہ نمازی ہے کون, اس کو پتہ ہی نہیں کہ حاجی حج کرنے سے کر کے آیا تو ہے کیا, اسے پتہ ہی نہیں کہ روزہ رکھنے والا اور دین سمجھنے والا, دین پر عمل کرنے والا کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. سوٹ بوٹ میں کوئی آ گیا بس مجھے سب سے بڑا آ گیا. یہ آج ہم اور آپ کا معاملہ ہم لوگوں کا ہو چکا ہے. مگر یاد رکھ میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے, عزت والا وہ ہے, عظمت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت و عظمت والا ہو. اور عزت و عظمت اللہ کے نزدیک عزت و عظمت والا وہی ہے جو متقی پرہیزگار ہے. متقی پرہیزگار, کوئی ایسا نیک بندہ ہمیں بتا دو, اللہ کا مقرب بندہ بتا دو یا اللہ کا ولی بتا دو جو پرہیزگار اور متقی نہ ہو. ایسا کوئی ایک بندہ ہمیں لاؤ, بتاؤ. لہذا میرے بھائی میں بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم اور آپ نمازیں پڑھیں. ایک ٹائم کم کھائیں وہ بہتر ہے, مگر نمازوں سے دور نہ رہیں, شریعت سے دور نہ رہیں, اور اپنے بچوں کو خوب زیادہ سے زیادہ نماز روزے کی تلقین کریں. نماز روزہ بتائیں کہ نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے. ان سے بتائیں کہ شریعت کیا ہے, اسلام کیا ہے. اس لیے ہم سب مسلمان ہیں اور ظاہر ہے جو جس دھرم میں رہتا ہے اس دھرم کو جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے. آج تو بڑے بڑے جانور ایسے ملیں گے جو کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتے. ہمارے اسلام میں کلمہ نہیں پڑھنا جانتے, زندگی گزر جاتی ہے کلمہ نہیں آتا. بڑی میں ہمت کر کے پڑھیں گے تو ایسا پڑھیں گے کہ وہ نہ پڑھتے تو بہتر ہوتا. تو میرے بھائی یہ اسلام ہے, یہ شریعت اور یہ دین ہم اور آپ جب سمجھ لیں گے نا, جب بات سمجھ میں آ جائے گی, اور یہ دین جب ہم لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دین ہے کیا, یہ مذہب کیا ہے, یہ دھرم کیا ہے نا, تو احساس ہم اور آپ کو ہوگا کہ آج جو ہم اور آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے, جو آج ہم اور آپ کی زندگی کٹ رہی ہے, آج جو ہم اور آپ کے بچے زندگی. نعرہ رسالت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ وہاں یار محمد صاحب خود تشریف لائے. وہاں محمد صاحب ہیں, آپ لوگ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. میں بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگوں کی بارگاہ میں 2-3 منٹ میں اپنی باتیں کر کے گزر رہا ہوں. برا لگے تو جو مرضی وہ کر لو, ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بلائے گا کہ نہیں بلائے گا. جہاں میں رہتا ہوں وہاں نہیں پرواہ کرتا ہوں تو تمہارے ساتھ خاص پرواہ کروں گا جو زندگی میں پہلی بار ملا. تمہاری کیا پرواہ کروں گا. مگر یاد رکھ, تم ناراض ہو کوئی بات نہیں, بس 24 گھنٹہ میں یہ سوچتا ہوں نا کہ میرا اللہ اور میرا رسول راضی رہے. اگر یہ دونوں راضی ہے تو دنیا کامیاب ہے, دونوں راضی ہے تو قبر کامیاب ہے, دونوں راضی ہے تو حشر کامیاب ہے. اگر یہ دونوں ناراض ہے نا تو تم پورا گاؤں راضی کیے پھرو. بس یہی راضی راضی ہے, وہ آنکھ بند ہوئی ساری رضا ختم.
बात ठकाई बात पिटाई शुरू। मैं इन उलमा की बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करूंगा कि गोल गोल घुमा कर बोलना बंद करें। आज जो आज अल्लाह बख्शने वाला है वो तो बख्शने वाला कौन जानता है? इमाम हुसैन को नहीं पता था? तमाम तारीखें भरी पड़ी है शोहदाए सलाम की, क्या उनको पता नहीं था? क्यों मैदान में गए? वजह क्या थी? जब बख्शने वाला था तो मेरे मुस्तफा ने क्यों मस्जिद नबवी बनाई थी? जब खुदा मग़फ़िरत करने वाला था, खुदा बख्शने वाला था, तो खुदा को सब कुछ पता था। नबी ने क्यों इतनी रात में इतनी लंबी क़याम की थी कि मुस्तफा के पांव सूज जाया करते, नबी के पांव फूल जाते थे। वजह क्या थी? आज जो शफाअत की बात है, कोई नाराज ना हो जाए। नाराजगी अपनी लपेट के अपने जेब में रखो। याद रख मेरे भाई, नबी की जिंदगी कभी पढ़ोगे ना, आंख से आंसू छलक पड़ेंगे। मेरे मुस्तफ़ा यूं बिस्तर पर रात में लेटे हैं। हजरत आयशा कहती है रात के सन्नाटे में आंख खुल गई ना, तो जब आंख खुली तो मैंने देखा बिस्तर पर मेरे मुस्तफ़ा मौजूद ना थे। मैं देखने लगी कहाँ गए, किधर गए। मैंने जब देखा ना तो रात का सन्नाटा है, रात का आखिरी पहर है। हजरत आयशा कहती है मेरे आका अपने हाथ को बांधे रब की बारगाह में खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा कहती है थोड़ी देर तक मैं खड़ी रही, फिर उसके बाद में मैं बैठ गई। मैं इस बात का इंतजार करने लगी कि कब मेरे मुस्तफ़ा सलाम फेरे तो कोई बात कर ले, कब नबी सलाम यानी नमाज खत्म करे तो कुछ पूछ ले। कहती है कि बैठे बैठे फजर का वक्त आ गया, फजर का वक्त आ गया। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने सलाम फेरा, नमाज खत्म की ना, तो मैंने रो करके पलके भीगी, रो कर अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, या रसूलुल्लाह रात का सन्नाटा होता, पूरा मदीना नींद की आगोश में झूला झूलता है, पूरे मदीने वाले सो जाते हैं। अल्लाह के रसूल क्या आपको नींद नहीं आती, आराम करने का दिल नहीं करता? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं आयशा दिल करता है कि आराम करो। आयशा दिल करता है ना कि मैं भी सोऊं, मुझे भी नींद आती है, मगर ये आयशा जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, लेटता हूँ ना, तो ये आयशा करवटें बदलता रहता हूँ। आयशा मुझे जब अपनी गुनहगार उम्मत की याद आ जाती है आयशा, फिर मुझे नींद नहीं आती। हजरात तो जो मुस्तफ़ा गुनहगार की उम्मत या गुनहगार उम्मत की याद आ जाए तो रात रात क़याम में गुजार दे, वो उम्मत आज ठट्टे लगाते फिर रही है, वो उम्मत आज इस्लाम के साथ खेलती फिर रही है, इस्लाम के साथ मजाक करती हुई घूम रही है। याद रख मेरे भाई, बख्शिश की दुआ तो मेरे मुस्तफ़ा ने की है हम लोगों के लिए, निजात की दुआ। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बड़े खुश तो आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह नबी में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, मेरे बाबा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने फरमाया था कि बेटी जब देखना कि आका बहुत खुश हो तो उनसे कुछ मांग लेना। कहा या बाबा क्या मांग लूंगी? तो कहा कह देना उनसे कि ए अल्लाह के रसूल आप हमारी यानी आयशा और आयशा के बाप यानी आयशा और हजरत अबू बकर यानी बाप बेटी की मग़फ़िरत की दुआ कर देंगे, मग़फ़िरत की दुआ। आज कामयाबी की दुआ हम करें, इमाम साहब करें, हजरत करें, मगर मग़फ़िरत की दुआ मेरे मुस्तफ़ा से की बारगाह में। तो नबी ने यूं हाथ उठाया, हाथ उठा करके बारगाह खुदा में अर्ज़ करते अल्लाह ये तेरी बंदी आयशा है मेरे मौला, और अबू बकर है मौला तेरा बंदा, रब्बे कदीर ये बाप बेटी की मग़फ़िरत फरमा दे। अब इतना सुना आयशा ने तो पूरे आंगन में मारे खुशी के लौट रही है। हजरत आयशा पूरे आंगन में लौट रही है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया आयशा क्या हुआ? या रसूलल्लाह अलैहि सलाम बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? आयशा अर्ज़ करती है आका आज खुशी का कोई इम्तिहान नहीं, आज बहुत खुश हूँ मेरे मुस्तफ़ा। तो नबी इरशाद फरमाते आयशा कहो ना क्या मामला, क्यों खुश हो? अर्ज़ करती है आका मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा आपने मेरी निजात और बख्शिश की दुआ कर दी है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते आयशा उठो, आज जो तुमने तुम्हारे लिए आज जो दुआ मैंने की है ना, ये अपने उम्मत के लिए दिन भर में 4 मरतबा करता हूँ, दिन भर में 4 मरतबा करता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया था कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। नबी ने फरमाया था सलात और इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून खंबा है। नबी ने इरशाद फरमाया था सलात मिअराजुल मोमिनीन,
नमाज मोमिनों की मेराज है, मगर आज हम लोगों की मेराज कहाँ होती है। याद है मेरे भाई, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोगों की बारगाह में अर्ज करके जा रहा हूँ कि अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अगर चाहते हो कि जिंदगी बन जाए, तो याद रखें मुसलमानों, हम और आपको रब की बारगाह में सर झुकाना होगा, खुदा की बारगाह में आना होगा। बारगाह खुदा से दूर होकर हम कामयाबी ढूंढ रहे हैं। 5 वक्त मुअज्जिन आवाज लगा रहा है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी चाहिए तो आओ, मगर हम वो 5 वक्त लगा रहा है, मगर न जाने हम कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हैं, कौन सी बाजार में कामयाबी की तलाश में लगे हुए हैं। तो मोहब्बत के साथ मैं अर्ज करूंगा मेरे भाई, कामयाबी चाहते हो ना तो नमाज पढ़ो, अगर मर्द से शिफा चाहते हो तो नमाज पढ़ो, बरकतों का नुज़ूल चाहते हो तो नमाज पढ़ो, बीमारियों से छुटकारा चाहते हो तो नमाज पढ़ो, घर बाल बच्चों को अगर संभालना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए जिस घर में नमाजी बाप हो, नमाजी बेटा हो, नमाजी बहू हो, नमाजी घर वाले हो, उस घर की शान ही कुछ और होती है। उस घर में अल्लाह की बहुत सारी रहमतें नादिल होती है, बहुत सारी बरकतें आती हैं। तो मैं दुआ करता हूँ रब की बारगाह में मेरे भाई कि हम लोगों को